اب ٹھیک آپ دیکھیں گے صبح، کل صبح نیا سال منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے لوگ گھر سے باہر نکلیں گے، اس کے بعد دارو لیں گے، چکھنا لیں گے اور بولیں گے نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، فلسطین کے مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے، کل اگر آپ ڈانس کریں گے، اگر جشن منائیں گے تو آپ عیسائی سے بھی بدتر ہوں گے۔ عیسائیوں نے 25 دسمبر کو جنم دن نہیں منایا فلسطینیوں کے لیے کہ وہاں تو مصیبت ہے، ہم کس طرح کی خوشی منائیں۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے لیے اپنا جشن چھوڑ دیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نئے سال کا جشن چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا؟ اس لیے خدا کے واسطے آپ کل کا گھنونا ناچ مت کیجئے، اور یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے جشن نہیں ہے، جائزہ ہے۔ آج رات میں آپ کو جائزہ لینا ہے کہ 2023 چلا گیا، ہم نے کیا پایا کیا کھویا۔ کل کا جب دن آئے آپ کو جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال گزر گیا، مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا۔ یاد رکھیے اگر آپ نے جائزہ لیا، میں گارنٹی لیتا ہوں 2024 آپ کا بہت اچھا جائے گا۔ لیکن کل آپ نے اگر جشن منایا، دارو پی کر کے بسم اللہ خراب کیا، میں گارنٹی لیتا ہوں جیسے پچھلے سال گیا برا گیا ہے، 2024 بھی برا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کل جشن نہیں منائیں گے، فلسطین کے لیے بھی اور ہم مسلمان ہیں اس لیے بھی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا، اللہ جزائے خیر دے۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے۔ دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ 2 پیغام رہ گئے مسلمانوں کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے، سننے کے لیے تیار ہے؟ 5 سے 7 منٹ میں پیغام نکل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ مسلمان کیسے ترقی کرے گا؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دوسرا مسلمان ہمارے اوپر مہربان ہو جائے تو پہلے آپ مہربان ہو جائیے، وہ آپ پر خود بخود مہربان ہو جائے گا۔ 3 حسد ہے دنیا میں۔ پہلا حسد یہ ہے کہ مجھ کو بھی ترقی ہو، اس کو بھی ترقی ہو۔ اب جب مجھ کو ترقی نہیں ہے تو اس کی ترقی بھاڑ میں جائے، یہ پہلا حسد ہے، بہت خطرناک ہے۔ دوسرا حسد ہے کہ اس کی ترقی ختم ہو جائے، وہ مجھ کو مل جائے، اس کی ترقی بھاڑ میں جائے، یہ دوسرا حسد ہے۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک حسد ہے، مجھ کو ترقی ہو یا نہ ہو اس کی ترقی بھاڑ میں جائے۔ یہ حسد ہوتا کیوں ہے؟ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ میرے برابر ہو گیا، کھجلی شروع ہو گئی، میری عزت کا مالک ہو گیا، بے چینی شروع ہو گئی، میرا مقصد فوت ہو گیا، کلیجہ دہل رہا ہے۔ یہ حسد کیسے ختم ہوگا؟ صرف آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ مقدر پر چھوڑ دیجئے، ہم اس سے کیوں حسد کریں گے، اس کا الگ مقدر ہے، ہمارا الگ مقدر ہے، حسد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ کیجئے، آپ دعا کیجئے اللہ اس کے برابر مجھ کو ترقی دے، اور آپ اپنے انجام کو دیکھیے کہ میں اس سے حسد کر رہا ہوں، اس کی ترقی ہو رہی ہے، میری ترقی ختم ہو رہی ہے، تو حسد سے کیا ملنے والا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ جو اپنے لیے پسند کریں گے اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے۔ بالکل ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کتاب ہے اس کا نام ہے عدلیہ اور سماج،
اس میں لکھا ہے کہ پورے ہندوستان میں صرف مڑواڑی کو ترقی ہے، مسلمان کو نہیں۔ لکھا کیوں؟ دو وجہ سے۔ مڑواڑی کے گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ مڑواڑی کا کیس آپ دکھائیے، عدالت میں جائیے کشن گنج ڈسٹرکٹ کورٹ میں، وکیل سے پوچھئے کہ مڑواڑی کا جھگڑا یہاں آتا ہے، تو ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا۔ مڑواڑی کا جھگڑا گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ اور مسلمانوں کا مقدمہ کتنا ہے عدالت میں جانتے ہیں؟ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع میں ایک کیس ڈوری ایکٹ 33 ہزار ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوسری وجہ لکھی کہ مڑواڑی کو ترقی کیوں ہے، کہ مڑواڑی کا رواج ہے، مزاج ہے، اگر کوئی نیچے جائے گا مڑواڑی تو سب مل کر کے اس کو سنبھالیں گے۔ 100 مرتبہ نیچے جائے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، لیکن تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جتنی بار وہ فیل ہو جائے اتنی بار وہ مدد کریں گے، اس لیے کوئی مڑواڑی پیچھے نہیں ہے، سب آگے جا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال الٹا ہے، اگر کوئی نیچے جا رہا ہے تو اس کو گالی دیں گے، تانا ماریں گے۔ کوئی اگر اوپر جا رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے، اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر کرو۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بیٹی اور داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ بالکل دماغ سے بیدار ہیں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا، ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ جس مہمان کے لیے، جس دولہے کے لیے جلسہ سجایا گیا، اگر اس دولہے کا بیان سنے بغیر، اس مہمان خصوصی کا بیان سنے بغیر آپ چلے گئے، آپ کو جتنا افسوس ہوگا سال بھر افسوس ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تک مہمان محترم کا بیان مکمل نہیں ہو جائے، آپ ایک ایک فرد جس طرح بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، حکومت چلی جاتی، اللہ خیر فرمائے۔ رات کا سناٹا تھا، ایک جوان چپکے سے عورت کے پاس آیا۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا دال میں کالا ہے۔ عورت سمجھ گئی زنا کے ارادے سے، برائی کے ارادے سے آیا۔ عورت اس سے بڑھ کر کے دیندار تھی، اس نے کہا کہ ذرا دیکھو باہر کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ یہ گیا واپس آیا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، کہ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ دوبارہ جب گیا بولا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، موقع بہت اچھا ہے۔ کہا کہ تیسری بار دیکھ کر کے آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ وہ تیسری بار دیکھ کر کے آ کر کے عورت کو بولتا ہے مطلب نکالنے کا بہترین موقع ہے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ سچائی سے، سب تو سو رہے ہیں، خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لڑکے نے کہا وہ جاگ رہا ہے۔ اگر وہ جاگ رہا ہے تو اس خدا کے جاگتے ہوئے میں گناہ نہیں کر سکتی۔ لڑکی آگے آگے، لڑکا پیچھے پیچھے۔ دیکھیے اگر آپ لوگ اہل حدیث ہیں تو مبارک ہو، جب بھی جلسہ کیجئے عورتوں کا راستہ الگ رہنا چاہیے، مردوں کا راستہ الگ رہنا چاہیے۔ امام بخاری نے لکھا ہے اگر عورتوں کو بلاتے ہیں تو امام بخاری نے لکھا ہے کہ عورتوں کا راستہ الگ، مردوں کا راستہ الگ۔ عورت زیور پہن کر کے نہ آئے، عورت خوشبو پہن کر کے لگا کر کے نہ آئے، عورت ایک راستے سے نہ آئے، اس کا راستہ الگ اور مرد کا راستہ الگ۔ اگر اس طرح عورت کو بلاتے ہیں تو جلسہ سننے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ نے عورت مرد کا راستہ ایک کر دیا، عورت بے پردہ ہے، زیور پہن کر کے ہے، خوشبو لگا کر کے ہے، یاد رکھیے اگر کوئی کانڈ ہو گیا جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا، اگر عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی، یہ بستی مکمل زندگی بھر کے لیے بدنام ہو جائے۔ اس کا 2 ہی طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دن میں جلسہ کیجیے عورتوں کے لیے،
مقرر کو بلا کر کے عورتوں کا بیان کیجیے، رات میں نو انٹری لکھ دیجئے کہ عورت رات میں نہیں آئے گی۔ اگر رات میں بلاتے ہیں تو امام بخاری کا احترام کیجئے، امام بخاری نے بخاری میں لکھا عورت کو اگر لانا چاہتے ہو راستہ الگ ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ آئے، زیور کے ساتھ نہ آئے، خوشبو کے ساتھ نہ آئے، تب تو سننے پر ثواب ہوگا، ورنہ ثواب کے بجائے فتنہ اٹھے گا اور یہ بستی زندگی بھر کے لیے بدنام ہوگا۔ آپ دیکھیے ذرا سا تماشا دیکھ لیجئے۔ میں آپ کا سر جھکانا نہیں چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ ہماری بھی ماں بہن ہے، ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہماری بھی ماں بہن ہے، لیکن آنکھ سے پٹی ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے، بولا کہ بھائی صاحب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو لڑکا بولا میں تم پر عاشق ہوں۔ لڑکی بولی ابھی 2 منٹ میں پتا چل جائے گا تو کیسا عاشق ہے، 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ تو لڑکی بولی مجھ پر کیا عاشق ہو، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا۔ لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔